احمد بادپا سرکار رحمت اللہ علیہ کی محبت کی نظر ہے۔ ہمارا آنا اور ہمارا شرکت کرنا بے سود یا بے قیمت ہونے والا تو نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی عطا سے یہاں پر بھی اللہ کی عنایتیں ہوں گی اور میدان حشر میں بھی اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوبوں کی صفوں میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اس یقین کے ساتھ ہر سال ہمارا اس مرکز پر جمع ہونا، اپنے بزرگوں کو سماعت کرنا، بزرگوں سے واعظ و نصیحت کے ذریعے ان کی محبتوں سے اپنے آپ کو مشرف کرنے کا ایک ذریعہ ہمارا اس جلسے میں جمع ہونا بھی ہے۔ جلسہ فیضان اولیاء ہر مضمون پر رہنمائی کرتا ہے اور ہدایت کے لیے اٹھنے والے فتنوں کا جواب دیا جاتا ہے۔ آپ نے خطبہ حضرات سے یہ باتیں سماعت کی ہیں کہ دائرہ اسلام میں بہت سے لوگ آئے اور چلے گئے، لیکن یہ بات من اللہ اگر ہم توجہ کرتے جائیں تو بات واضح ہوگی کہ یوں ہی آنا اور چلے جانا یہ کئی جگہ نظر آئے گا، لیکن بزرگوں سے وابستگی رکھنے والا جب ایک بار آ جائے تو پھر وہ دوبارہ جانے والوں میں کبھی شریک نہیں ہوتا۔ صحبت اولیاء وہ اثر کر کر بتاتی۔ قرآن مجید نے اسی ضمن میں ذکر کیا کہ جب لوگوں کو بلایا جائے تو کیسے بلائیں۔ حکم قرآن مجید ہوا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں تو حکمت کے ساتھ بلائیں۔ اب یہاں پر آپ نے مجھ سے قبل ڈاکٹر صاحب سے اس بات کو سنا، ایک توجہ کے ساتھ آگے بڑھے کہ اللہ رب العزت جب فضل اور ڈھیل ان دونوں کے درمیان فرق کرتا ہے تو کس چیز کا امتیاز رکھتا ہے؟ اپنے محبوبوں کا اس کے دربار میں کیا مرتبہ ہوتا ہے، اس کی ایک زندہ مثال ہم چاروں طرف کسی شخص کے قرآن مجید کی بے حرمتی کے متعلق بہت کچھ سنتے رہے۔ کسی نے اتنی جرات کر لی، زبان کھول دی، کہا قرآن میں وہ آیتیں بھی ہیں جن آیتوں کو قرآن کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ جہالت کی ابتدا تھی، لیکن ایک فکر بناتے چلیں، اللہ رب العزت کا کلام ہے، اتنے بڑے جملوں کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے ڈھیل میں ابھی کھچاؤ شروع نہیں کیا۔ وہ گستاخ ضرور ہو گیا لیکن نام کا مسلمان تو باقی تھا، نام لگا ہوا تھا، اور ہمت بڑی، ایک قرآن کو ان آیتوں کے علاوہ بنا کر کہا کہ یہ وہ قرآن، لیکن اللہ نے تب بھی نام کے ساتھ مسلمان تو باقی رکھا، لیکن ایک توجہ بناتے چلیں کہ جب جب اللہ رب العزت کے دربار میں اس کے کلام کے ساتھ معمول ہوئے، اللہ نے نام کا صحیح اپنے لیے ایک نام والا وہ جو نام رکھا ہوا ہے وہ باقی تو رکھا، لیکن جب موقع آیا اپنے محبوب ہمارے آقا حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں گستاخی کرنے کا، تو یہ ایک زندہ مثال ہوگی کہ یہاں گستاخی ہوئی، ان قریب یہ اعلان آیا کہ میرے مرنے کے بعد مجھے دفنایا نہیں جلایا جائے۔ خدا نے اپنی پکڑ کھینچی اور یہ ساری کائنات کو بتایا کہ دیکھو زمانے میں کئی آتے گئے، وہاں آدم کے سامنے کسی نے گستاخی کی تھی، ہم نے اپنے دربار سے جدا کر دیا، اپنا بنا کر نہیں رکھا۔ نام تھا کچھ بھی ہوگا، ہمارا تھا ہوگا، ہمارے سجدے کرنے والا تھا ہوگا، لیکن ہم نے اسے ابلیس بنا دیا۔ حضور کے زمانے میں ابو لہب تھا، ہزار معاملات ہوں لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا، لیکن یہاں دیکھتے جائیں تو وہ نام بھی اللہ نے اس کے نام سے ختم کر دیا۔ کہا جو میرے محبوب کا گستاخ ہو اسے ہم مسلمانوں والا نام بھی عطا نہیں کرتے۔ کبھی یہ تصور کر کر دیکھیں، یوں ہی نہیں فرمایا گیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ کیا وجہ ہے کہ حکمت رکھنے والے جب حکمت سے بلاتے ہیں، ہم قرآن سے سوال کریں اے اللہ کے کلام آپ وضاحت سے بتائیں تو صحیح حکمت کہتے کسے ہیں، حکمت کی دولت کسے کہتے ہیں؟
قرآن مجید وضاحت کرے گا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤتی الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے حکمت ہے کیا؟ کون سی کتاب پڑھیں تو حکمت مل جائے گی؟ راتوں میں جاگے تو کیا حکمت مل جائے گی؟ کس تقاضے کے ساتھ حکمت کی دولت ہمارے پاس آئے گی؟ جواب ہوگا ہمارے کسی تعلق کی بنیاد پر کوئی کتاب ہمارے لیے اس کی تلاوت کی بنیاد پر حکمت عطا نہیں کرتی۔ حکمت کہاں سے ملے گی؟ اللہ نے فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، میری مرضی ہے جسے چاہوں حکمت عطا کر دوں۔ اے مولا جسے آپ حکمت عطا کریں کیا ملے گا؟ قرآن مجید فرماتا ہے ومن یؤتی الحکمت من یشاء فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے ہم حکمت عطا کر دیں اسے خیر کثیر کی دولت عطا کر دی جاتی ہے، خیر کثیر کی دولت مل جائے۔ اب معلوم کیسے ہو کہ یہ حکمت والا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وما یتذکر الا اولو الالباب، اسے سمجھنے والوں میں بھی سب کی سمجھ انہیں سمجھ نہیں سکتی۔ یہی تو تصور تھا کہ غریب نواز کے سامنے ایک جادوگر نے اپنے جادو کا کمال بتایا، غریب نواز نے ہاتھ نہیں اٹھایا، نظر نہیں اٹھائی، بس کہا یہ میرے نالین کا کام ہے، میں کہاں زبانی خرچ کروں جہاں میرے نالین کام کر جائیں اس کی عقل لانے کے لیے۔ اب اہل تصوف میں ایک بات کہی جاتی ہے، صوفیان اعظام فرماتے ہیں کہ جس کی حکمت کے لیے اللہ نے نالین کو چنا ہو، نالین اڑی تھی، چلو چپلیں ہوا میں اڑ رہی تھی، جادوگر کے پیر پر بھی مار سکتی تھی، جادوگر کے ہاتھ پر بھی تو ماری جا سکتی تھی، لیکن ہوا میں اڑتے ہوئے چپلوں نے انتخاب پیر کا نہیں کیا، جادوگر کے پیٹ کا نہیں کیا، پیٹ کا نہیں کیا۔ اب ایک تصور کرتے جائیں کہ غرور دماغ کا تھا، چپلوں نے بھی انتخاب کیا کہ جس سلے پر لانا ہو وہاں پر چوٹ کی جائے۔ اب بزرگوں کی نسبت کا کیا اثر ملتا ہے کہ نالین ہے، ساری کائنات یہ دیکھ رہی ہے کہ جوتیوں نے سر پر وار کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک بزرگ کے پیر میں رہنے والی نالین ہے، وہ بھی کسی کو ناآشنا نہیں کرتی۔ یہ فضل ہوا کہ یہاں نالین کی مار پڑی، یہاں دماغ نے کہا معین الدین سے افضل کون ہو سکتا ہے، ان سے بڑھ کر دین کی تبلیغ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یہ جادو تو بس ایک مثالی چیز ہے، ان کی خدمت میں آ جاؤں تو اس سے بڑی نعمتیں مل جاتی ہیں۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا زندگی جاویداں کا منظر دیکھنا ہو تو اس جادوگر کو دیکھ لو۔ آج لوگوں کی ہدایت کے کام پر ہے۔ معزز بزرگان دین، عرض کرنے کا مقصد اتنا کہ یہ جو جلسے منائے جاتے ہیں ان کے پیچھے مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان ہونے والے پرفتن ماحول کو پبلک کے سامنے، عوام کے سامنے اس طرح سمجھایا جائے کہ ہم کسی گستاخ کے آنے جانے پر نظر نہیں رکھیں، بزرگوں کے آستانوں پر حاضری پر سوال اٹھانے والوں کے سوالوں پر نظر نہ رکھیں۔ یہ ہماری سالانہ حاضری ہو جائے تو ان بزرگوں کے فضل سے، علماء کے بیانات کے تصدق سے اللہ رب العزت ان بزرگوں کی وجہ سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ ایک آستانہ ہے، انہی کے نام پہ تو جمع ہوئے، ہمارا خود آنا ان کی حکمت کی یہ ایک علامت ہے کہ سالانہ جتنے پرفتن لوگ اپنے فتنوں کے ساتھ آتے ہیں، یہ ایک آستانہ اپنی یاد میں ہمیں جمع بھی کرتا ہے، ہمارے ایمانوں کو تازہ بھی کرتا ہے۔ یہ تصور کرتے چلیں، یہ ہمارا کام ہے۔ معزز سامعین اعظام، اختتامی جلسے کی طرف آگے بڑھنا ہے، اسی سکون، اسی فکر اور اسی ذہن سازی کے ساتھ تشریف فرما رہے۔ میں اب اس جلسے کے نگران، آپ کے لیے کوئی چہرہ یہ نیا نہیں ہے، آپ بہتر جانتے ہیں اس چہرے کو، مگر اس چہرے کی یہاں بہت سی کاوشیں ہیں۔ سالوں سال سے اس جلسے کی خدمت کرنا، آپ کے درمیان علماء کو لے کر حاضر ہونا، ان کے ساتھ آپ کا رابطہ پیدا کرنا، بزرگوں کے ساتھ آپ کو پیش کرنا اور بزرگوں کی زیارتوں سے مشرف کرنا، میری مراد حضرت العلامہ مولانا سید شاہ نجیب الدین قادری صاحب سے ہے۔ آپ تشریف لائیں اور اختتامی کلمات سے اس جلسے کو اپنے زرین خیالات سے مستفز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔